بیچ میں یہ افواہیں اڑ گئیں کہ تنخواہوں میں کمی کی جا رہی ہے یا ہو سکتا ہے کچھ اور الاؤنسز کاٹے جائیں. تو حالات سخت ہونے کے باوجود ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس قسم کے کوئی اقدامات نہ لیے جائیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ لوگوں کا ایک تو یہ کہ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے جو آپ ریسیٹس شو کر رہے ہیں آپ کی ریسیٹس ہیں 450 بلین کی اور آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 529 بلین کی مطلب 79 بلین آپ ڈیفیسٹ ہے. ایک تو یہ تھوڑا اس پہ وضاحت کریں کہ ڈیفیسٹ ہے. دوسرا آپ نے جو فرمایا ابھی کہ سیلریز میں کوئی کٹ نہیں ہے حالانکہ یہ افواہیں تھی اندر ہی سے کئی بات نکلی تو سامنے آئی. یہ ہمارے سننے میں آیا ہے کہ کچھ وقت دیا گیا ہے 10 دن یا 15 دن مرکز کو دیکھا جائے گا. اگر مرکز بقایا جات کی ادائیگی کرتا ہے تو ان دیٹ کیس پھر تو کٹ نہیں ہے لیکن اگر مرکز ادائیگی نہیں کرتا تو شاید آپ لوگوں کو کٹوتی کی طرف جانا پڑے. پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا. ضروری بات ہے کہ جب آدمی مل کے بیٹھتا ہے جیسے خاندان میں فیملی کے لوگ بیٹھتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں. مطلب ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مشاورت ہو رہی ہوتی ہے, گھر کے بزرگ کوئی بات کرتے ہیں, اس میں فیملی کے جو باقی ممبر ہیں وہ بھی کوئی اپنے اپنے آراء پیش کرتے ہیں. تو یہ کہیں انآفیشل اس میں ہماری جو بات چیت ہو رہی تھی, یہ میں پھر کہوں گا کہ ہماری حالات کافی پریکیریس ہیں تو اس میں اس قسم کا کوئی ذکر ہوا ہے. لیکن یہ میں آپ کو تسلی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے کہ مرکز سے ہمیں فل سپورٹ ملے گی اور ہم اپنے سرکاری جو ہمارے گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ ہمارے ہم ایک ہی کشتی میں ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ ایسے کچھ نہیں ہوگا. یہ ڈیفیسٹ والا یہ ہے کہ اس میں آئی ڈونٹ نو آپ نے اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ کر رہا ہے کہ آپ مرجڈ کا اور اس کا الگ الگ وہ کر رہے ہیں. آپ بتا دیں. اوکے. یہ جو ہمیں جو پیجز دے رہے ہیں اس کے پیج 3 پہ آ جائیں. یہ جو آپ ریسیٹ شو کر رہے ہیں 4 ماہ نومبر 2023 فروری 2024 یہ ریسیٹس آپ 450 کی شو کر رہے ہیں اور آپ کا بجٹ جو ہے 4 مہینے کا وہ 529 کا ہے. 379 بلین کا ڈیفیسٹ نہیں آتا آپ کا. یہ پروپوز بجٹ تھا. اس کے اندر جو ریسیٹس ہیں یہ جو گیپ ہے یہ وہی لائبلٹیز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دے گی. تو وہ ہم جب اوریجنل بجٹ اپروول کے لیے جائے گا کابینہ کے پاس منٹس کے ساتھ اس کے اندر یہ ایگزیکٹلی گیپ کور ہوگا ود دی فیڈرل گورنمنٹ. نہیں ابھی تو یہ پروپوزل تھی تو اس کے اندر ڈیفیسٹ تھا. یہ پیسے کم ہیں, یہ پیسے ہمارے وہی ہیں جو لائبلٹیز ہیں فیڈرل سے ہمیں پے ہونی ہیں. ایکچولی میں پھر ایڈ کروں, یہ جو بجٹ ہوتا ہے نا ہمیشہ اس کو ہم بجٹ ایسٹیمیٹس کہتے ہیں, پروپوز ہوتے ہیں. تو اس میں جو ابھی میں نے چند آپ کو ہیڈز گنوائے ہیں اور جن سے کہ مرکزی حکومت کے ذمہ ہماری پیمنٹس واجب ڈیو ہیں جو انہوں نے پے, یہ وہ گیپ ہم شو کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ اس وقت خزانے کی کیا صورتحال ہے, کتنا فنڈ موجود ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ صحت کارڈ اور بی آئی ٹی کبھی بند ہو جاتا ہے تو کبھی شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کتنا فنڈ مختص کیا گیا ہے یا جاری کیا گیا ہے, تو بتا. خزانے کی صورتحال ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں مہینے میں 2 ٹرانچز آتی ہیں. پہلی آ چکی ہے, دوسری کا ہمیں انتظار ہے اور انشاءاللہ جو ہمیں مرکز سے وصولیاں ہونی ہیں تو اس کے ساتھ حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. اور بی آر ٹی اور یہ جو آپ نے ذکر دوسرا کیا ہے اس کا ہیلتھ کارڈ کا, تو وہ بھی یہ دونوں چل رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ میں ہم نے البتہ یہ کیا تھا کہ اس میں کیونکہ فرینکلی اس پہ کوئی ہم نے کچھ ٹیئرز بنا دیے تھے جو کہ ہماری بیسک 65% آبادی ہے اور جو کہ جنون طور پہ ان کا حق بنتا ہے علاج کا, تو ان کو ہم نے پرائرٹی دی ہے. ان کے لیے ابھی بھی وہ 100% فری چلے گا. اس کے بعد 2-3 ٹیئرز ہم نے بنا دیے ہیں. تو ہر ایک کی جتنا کوئی پے کر سکتا ہے اس کے مطابق یہ سلیبز ہم نے رکھی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں اور بی آر ٹی بھی چلے گی انشاءاللہ. جناب میرے 2 کوشچن ہیں. ایک تو یہ بتائیں بحیثیت پروپوز کہ فائنانس منسٹر صاحب نے جب کہا ہے کہ ہمیں آئین اور قانون اجازت نہیں دیتے کہ آئندہ 4 مہینے کے ہم بجٹ پیش کریں, بجٹ کی منظوری دیں. کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے یہ بجٹ دیکھا ہے, کون سا قانون یا قانون کے کون سے شعبے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ تر یہ بھی جس کا مفاد اور مختلف جگہوں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے اس صوبے کی جو مالی حالت ہے یہ جان بوجھ کے مرکز
پھر الیکشن ایک سال کے لیے نہیں ہو سکتے. یہ دو کوشچن. میں آپ کو آپ نے سوال کیا ہے کہ اب دیکھیں جس طرح منسٹر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی، یہ 1988 میں یہ سچویشن بنی تھی. اس وقت جو ہے کہ آرٹیکل 126 ہمیں امپاور کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ آپ پروونسز جو ہیں وہ اپنا بجٹ 4 مہینے کے لیے دے سکتے ہیں. اس کے اندر جب یہ سچویشن اس وقت بنی اور اپریل میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں اور نومبر کے لیے انہوں نے الیکشن اناؤنس کیے اور اس کے دوران جو ہے وہ کریش ہو گیا پریزیڈنٹ صاحب کا اس وقت. تو پھر ایک ریفرنس فائل ہوا سپریم کورٹ میں، ریفرنس نمبر 1 آف 1988، اور یہی سوال پوچھا گیا جو سوال آپ نے کیا ہے. وہ یہ پوچھا گیا کہ اب سچویشن اس طرح بن گئی ہے تو کیا کیا جائے. تو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ ایک دی تھی اس وقت، پی ایچ ڈی 1989 سپریم کورٹ پیج 75 کے اوپر وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس کا کہا تھا کہ جہاں پہ اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو جب تک حکومت آپ کی جو وہاں پہ کیئر ٹیکر کی ہے تو وہ بجٹ جو ہے اس طریقے سے وہ اس کو دے سکتے ہیں. اور دوسرا آرٹیکل 254 بھی ہے کہ ایک وقت پہ اگر چیز کوئی متعین کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں لیکن اگر وہ اس وقت نہ ہو تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی وائڈ ہو گیا یا اس طریقے سے. تو اس کے حوالے دیتے ہوئے ہمارے اے جی صاحب نے اوپینین لکھا، ہم نے مانگا اور انہوں نے یہی اوپینین دیا کہ آپ جو ہیں یہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے کی کہ فائنینشیل ایمرجنسی، تو آرٹیکل اپنا کانسٹیٹیوشن میں اس کا جو پروویژن ہے لیکن وہ یہ ہے کہ وہ الیکٹڈ حکومت ہو تو وہ ایمرجنسی لگا سکتی ہے. نہ ہماری کوئی اس طرح کی نیت ہے. جس طرح میں نے آپ کو ابھی یہ بات کی کہ ہمارے منسٹر صاحب اور ان کے جو عملہ ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑا گڈ گورننس کا سوچ کے، عوام کا سوچ کے، ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کا سوچ کے اور بڑے مشکل حالات میں یہ جو بجٹ ہے اس طریقے سے آپ کو یہ پیش کیا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی جو ہے بہتری ہوگی. لیکن بات اینڈ میں وہی آ جاتی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ہمارے واجبات جو ہیں وہ فوری ادا کریں. اور میں انفیکٹ بہت جو حوالے دیے ہیں ان کے ساتھ منسٹر فیڈریشن کے حوالوں میں وہی میں 121 اور 122 کا بھی ذکر کروں گا کہ ان کے ساتھ مل کے سب چیزوں کو پڑھا جائے. اسپیشلی پھر جو آپ نے 1988 کا ذکر کر دیا ہے تو وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے اور اس کو باقاعدہ ہم نے اپنے لا ڈپارٹمنٹ سے اور جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کی رائے کے ساتھ اس کو کیا ہے. باقی آپ الیکشن کی بات کر رہے تھے، کوئی الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے جو انشاءاللہ جس طرح کے الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا، اور ہماری طرف سے تیاری پوری ہے بالکل انشاءاللہ. منسٹر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ ذرا کلیئر کریں کہ بجلی، گیس اور یہ جو باقی اپنے بتائیں کتنے پیسے سب کے کتنے پیسے باقی ہوا پاس. یہ جی انفیکٹ یہ فگر جو ہے تو یہ کوئی تقریباً 233 بلین بنتے ہیں. اور یہ میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ پچھلے سال اور اس سال کے 3 مہینوں کے. نہیں سر، ایک فگر جو آپ نے بتایا ہے کہ 2 ٹریلین جو ہے وہ بجلی کے بنتے ہیں، 8 ٹریلین بالکل ٹوٹل کتنے مرکز کے اس میں بنتے ہیں؟ وہ 3 ٹریلین. بالکل وہ ٹریلین کی میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ یہ جو اے جی این قاضی فارمولے کے تحت جو ہمارا کلیم ہے اور جس کے پاس ہمارے پوری تیاری بھی ہے، ثبوت بھی ہیں، تو وہ اگر ہم 1994 سے شروع کریں یہ سلسلہ اور آج تک اور اس میں انڈیکسیشن شامل کرتے جائیں تو یہ رفلی کوئی 1.5 ٹریلین بنتے ہیں. اور یہ جو مرج ایریاز کے لیے جو 100 ملین کا جو وعدہ کیا گیا تھا اور کہ یہ 10 سال تک چلے گا تو 1 ٹریلین یہ بنتے ہیں. تو یہ فگر 2.5 ٹریلین بنتی ہے. اور کوئی ایک آدھ کیلکولیشن کے ذریعے یہ جو اے جی این قاضی والی فگر ہے تو یہ 2 ٹریلین کو ٹچ کرتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ 3 ٹریلین بن جاتی ہے. 15 مہینے کی بجائے اگر آپ صرف یہ کہ جو مالی سال 2023-24 سے ایک اسٹیمیٹ آپ لوگوں نے لگایا ہوگا، نیٹ ہرڈل پروفٹ آپ لوگوں کا کتنا ہے، گیس رائلٹی آپ کی کتنی ہے، یہ جو آپ کو فیڈرل ٹرانسفر کرتا ہے یہ تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کتنا ہے. اور اس 4 مہینے کی بات چھوڑی، اس رواں سال کی آپ کتنے، کیونکہ یہاں پر جو پیج
4 महीनों की एक्चुअल फिगर बता दें. एक्चुअली फ्रैंकली मैं ये बता दूं कि एग्जैक्ट फिगर भी आपको भी देते हैं, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से जो फिगर बनती है उससे बहुत कम हमें रिलीजेस मिल रही हैं. उसी वजह से ये हमारे सारे मसाइल हमारे लिए पैदा हुए हैं. काइंडली जी लेकिन है कितने सर, और एरियर अकॉर्डिंगली वो भी बता दें. फिगर बता दीजिए. इसमें जो अभी पैसे मिले वो एरियर्स में से हमें मिले. हमारे हिसाब में 3 अरब रुपया हमें पहले मिला पहले 3 महीनों में, और 2 अरब रुपया हमें अभी कल मिला, जो कल हमने अपने अकाउंट में जमा कराया. तो ये टोटल 5 बिलियन अभी तक इन 4 महीनों में, ये रवा माली साल के 4 महीनों में. और कुल है कितने, एस्टिमेट कितना आप लोगों ने? सो जैसे कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे दोनों साइड पे रिकन्सिलेशन नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है. जो हमारी एग्रीमेंट मौजूद है उस एग्रीमेंट के तहत जो पिछले एरियर्स थे वो कोई 57 बिलियन के हैं, और जो करंट ईयर आएगा इसके अंदर जो हमारे एनएसपी के एरियर्स आएंगे वो 26 बिलियन के होंगे. ये जो 2016 में फार्मूला तय हुआ था उसी के तहत? जी उसके तहत 4 महीने के 26 अरब. नहीं, 26 अरब जो है वो कुल है, माली साल की कुल रकम जो है 24 अरब. थ्रू फॉरवर्ड कितना है सर? थ्रो फॉरवर्ड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का आप कह रहे हैं? पीएनडी डिपार्टमेंट, एडीपी के अंदर एडीपी की स्कीम्स का यस 1.6 ट्रिलियन है सर. अमाउंट में 1.6 ट्रिलियन है. ट्रिलियन है 1.6 अमाउंट में. अच्छा सर, छोटे छोटे ये इसी तरह के सवालात हैं. ये जो फंड डेवलपमेंटल है आप लोगों ने कितना जो है वो यूज किया है 4 महीनों में, ये बताएं. और फाटा का उसका ब्रेकअप दे दो, सेटल डिस्ट्रिक्ट का ब्रेकअप. ये हमने सेक्रेटरी पीएनडी पिछले 4 महीने में 74% जो है वो यूटिलाइजेशन है. लास्ट 4 मंथ में सर परसेंटेज में अब ना की बजाय अगर आप फिगर दे दे तो आसानी होगी हमें, क्योंकि फिर आप उस ओन में चले जाते हैं और एफपीए को नेगलेक्ट कर देते हैं. ये तकरीबन 35 बिलियन बनता है एक्सपेंडिचर. 35. और इसमें सेटल और उसके कितने? सेटल के 18.25 ओके. और मर्ज एरिया जो है वो 2.65 सर रखे कितने? 2.6. बिलियन. सर अभी आपने बताया 35 बिलियन है. इसमें दो कैटेगरी में, एक एआईपी है, एक मर्ज एरिया है. ओके, एआईपी में कितने हैं? एआईपी में 8.09 बिलियन. वैसे इस साल की जो फिगर है हमारा ब्रेकअप है, तो उसमें हमारा जो सेटल्ड एरिया है उसके जो करंट एक्सपेंडिचर है वो 366 बिलियन है, और उसके साथ जो डेवलपमेंट साइड है वो 91 बिलियन है, और जो हमारे मर्ज एरियाज हैं उनका करंट एक्सपेंडिचर 50 बिलियन है, और उनका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो 20 बिलियन डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर. सर जो अभी एक्सपेंडिचर उन्होंने पूछा है आपने 28 बिलियन का हिसाब दिया है और है 35. 6 बिलियन फॉरेन है उसमें. 6 बिलियन फॉरेन और रखा सर कितना था? ये कोई टोटल जो एलोकेशन हुई थी 4 महीने की वो 118 बिलियन. 118 में सिर्फ 35 अरब खर्च हुए. उसमें रिलीज जो हुए हैं वो 47.57 हुए रिलीज. अच्छा सर, एक तो ये सर रिसीट का जो पेज नंबर 3 है थोड़ा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 5 अरब रुपए आए हैं नेट हेडेड प्रॉफिट के, यहाँ पे 28 अरब शो हुए हैं. तो 462 अरब रुपए आपने 4 महीने में एस्टिमेट किया था खर्च होने का. एस्टिमेट था ये 462 अरब रुपए. कितने एक्चुअली खर्च हुए हैं ये बता दीजिए, और हमारे पास थे कितने. सिर्फ 4 महीने जो है इसका एक्चुअल खर्च कितना हुआ ये बता दीजिए. मैं आपको जो रिसीट्स के अंदर बता दूं ये टेंटेटिव एस्टीमेट है, क्योंकि 4 महीने तो ख़त्म नहीं हुए. तो ये अंदाज़ा था कि 28 आएंगे, और 28 में से जो 10 अरब होगा वो 10 अरब हमें आएगा जो नेट हाइडल प्रॉफिट इन 4 महीनों का बनेगा, और 18 में एरियर्स में से आ जाएंगे. तो हमारी उम्मीद थी कि हमें 28 आएंगे, वो 28 नहीं आए. 3 आए पहले 3 महीनों में, और इस महीने में 2 बिलियन और आए. 28 में 5 अरब आए हैं. 28 में से 5 अरब आए. अच्छा सर, टोटल सर 4 महीनों का अभी तक एक्सपेंडिचर कितना है 462 में? देखिए 4 महीने तो टोटल नहीं हुए, तो हमने टेंटेटिव किया. एक्चुअल हमारा एक्सपेंडिचर पहले 3 महीने का मौजूद है, 4 मंथ का एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं आया. आपको पता है मंथ कंप्लीट होगा तो आएगा. कितना होगा? सो जो सेटल्ड साइड पे है वो 195 बिलियन पहले 3 महीने का. तो हम उसको अगर 195 के ऊपर एक्सट्रोपोलेट करें, चौथा महीना भी डालें अंदाजन,
تو یہ 262 کا سیٹلڈ سائٹ پہ اور 28 بلین کا ہمارا ٹرائبل کا ہوگا. 172 ارب کم ہو گیا تو ایسٹیمیٹ سے 172 ارب شارٹیج پہ جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے 462 ارب کے ایسٹیمیٹ سے ہم لوگ 172 ارب شارٹیج پہ جا رہے ہیں. کیونکہ 262 اور 28 کو اگر کہ آپ ایک سیکنڈ کے آپ ریسیٹس کو سیپریٹ رکھیں, ایکسپینڈیچر کو سیپریٹ رکھیں. یہ ٹوٹل جی ریسیٹس میں نے آپ کو بتایا کہ ٹینٹیٹیو کتنی تھی اور ایکچوئل کتنی ہوئی. تو ایکچوئل میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹل سائٹ پہ 262 ٹوٹل پیسے ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی آئیں گے اور 28 ہمارے پاس ریسیٹ آئے گی جو ٹوٹل آئے گی. ٹھیک ہے, ایکسپینڈیچر پہ جائیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارا 260 ہی ایکسپینڈیچر سیٹل سائٹ پہ ہوگا. ٹھیک ہے سر. لیکن مرج سائٹ پہ ہمارا 44 بلین ایکسپینڈیچر ہوگا. ہمیں آئیں گے اپروکسیمیٹلی 28 اور خرچ تقریباً 4.77. ٹرائبل پہ بھی 16 ارب کا خسارہ ہے. روپے کا جی خسارہ ہے. جی اور ٹوٹل ہمارا بجٹ جو ہے وہ پھر 304 ارب پہ رکے گا جو کہ 462 ارب کا تھا اپروکسیمیٹلی. جی جب 304 نمبر ارب کے سر یہ بتائیں سر کہ جو 123 آپ لوگوں نے وفاق میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا دونوں میں اے آئی پی میں اے ڈی پی میں اور اس کے علاوہ جو کرنٹ بجٹ ہے قبائلی اس میں کتنا ہے اور آپ کے اخراجات کل کتنے ہیں؟ میں آپ کو ریسیٹ پہ بتا دیتا ہوں کہ اگین میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مہینے کا تو خرچ جو ہے وہ ہمارے پاس کنفرم آ چکا ہے. اس میں ہمیں کرنٹ سائٹ سے جو ایکسپینڈیچر 3 مہینے میں آیا وہ 22 بلین آیا. ٹھیک ہے, اور جو ڈیولپمنٹ گرانٹ آئی وہ 1 بلین آئی ہمارے پاس. تو ٹوٹل ہمارے پاس 23 بلین 3 مہینے میں آئے. ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اور بھی شاید اس 4th منتھ میں آیا, لیکن ابھی وہ ریلیز نہیں آئی. وہ شاید کل یا پرسوں آ جائے, وہ کرنٹ سائٹ پہ آئے گی. ٹھیک ہے, وہ 5.5 بلین کی اور آ جائے گی. تو 23 ہمیں مل چکا ہے اور چانسز ہے کہ 5.5 بلین اور کرنٹ سائٹ پہ آ جائے گا. تو یہ آپ کا 28.5 بلین ہو جائے گا. اچھا سر, یہ جو ایم ڈی اے ہاسپٹل کے حوالے سے آپ لوگ نے ریلیز پالیسی بتائی ہے, کائنڈلی سوچیں کہ اس وقت ان کے پاس کتنے آپ لوگوں کی بقایا جاتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے؟ ان کی اپروکسیمیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ 4.5 بلین ہوتی ہے ایک مہینے کی. ٹھیک ہے, یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. لیکن ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ہمیں اتنا الاؤ نہیں کرتے کہ ہم یہ ساری ڈیمانڈز میٹ کر سکیں. تو ان کی جو سیلری اور جو بیسک پی جی ایم آئی کے اندر جو ٹریننگ آفیسرز وغیرہ ہیں, ان کا تقریباً جو ایکسپینڈیچر ہے وہ 3 بلین کے اراؤنڈ ہو جاتا ہے. یہ ابھی کی بات ہے. تو 4.5 میں سے 3 بلین منیمم ریلیز ہوتی ہے ہر صورت میں. اس سے اوپر اگر فائنانس کو اجازت ہو ریسورسز کی تو وہ فردر ایڈ اپ کرے گا. صحت کارڈ کے حوالے سے بتائیے گا, ایریل کل اس وقت کتنے ہیں, آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سر آپ بتانا چاہیں گے؟ میں بتاؤں. آپ بتا دیں جی. 18 بلین تھے جی اسٹیٹ لائف کے, پھر فگر 28 آ گئی, چینج ہو گیا 27 کی ہے جی, اپ ٹو ڈیٹ فگر ہے ان کی. اور ان کو انیشیلی ہم 2 بلین ایک ریلیز کر چکے ہیں. ابھی ہم سر 2 بلین کا ہم نے پروسیس کیا ان کو ریلیز کرنے کا. ان کو 27 بلین کی ایریئرز ہیں. ان کے ٹوٹل جو ہمارے اوپر واجبات ہیں وہ 27 بلین کے ہیں. تو ابھی ہم ان کی 2 بلین پروسیس کر رہے ہیں. اگین جب ہمارے پاس ٹرانش آتی ہے نیکسٹ, تو اس کے بعد دوبارہ ہم فردر پروسیس کریں گے ان کے لیے. اس کو سپیڈ نہیں کیا گیا تھوڑا سا, کیونکہ ابھی تک جتنی بھی صحت کارڈ ہے اس کو بند ہو گیا ہے. کہ ریلیز آپ نے پروسیس تو کی, ریلیز تو نہیں کی ہے. دیکھیے یہ ایریئرز پہلے کافی زیادہ تھے. گورنمنٹ نے, کرنٹ گورنمنٹ میں پچھلے مہینوں میں ایریئرز بھی پے کیے ہیں اور کرنٹ ایکسپینڈیچر بھی ان کا پے کیا ہے نیشنلی. جی کہ اگر ان 4 مہینوں میں انتخابات کا عمل آتا ہے جنوری کے مہینے میں, اگر ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے بائی دا اینڈ آف جنوری اگر الیکشن ہوتے ہیں, تو صوبائی گورنمنٹ نے الیکشن کے لیے کچھ پیسے دیے ہیں ظاہر ہے سیکورٹی کے لیے, دیگر مدارس نے آپ کو پیسے دیے, تو اس کے لیے کوئی ایلوکیشن ہے ان 4 مہینوں کے. دیکھیے جب الیکشن کمیشن جو ہے ہمیں ڈیٹ دے گا, ڈیفینیٹلی ہم ہر